أبا عبد الله الحسين بآواز بلند صلوات. رعاف جنود إمام العصر إمام الزمان بآواز بلند صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في دعاء له بعد زيارة الحسين عليه السلام يوم العاشوراء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أحيني حياة محمد وذريته وأمتني مماتهم وتوفني على ملتهم واحشرني في زمرتهم ولا تفرق بيني وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. زیارت یوم عاشوراء کے بعد کی دعا ہے جو ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام سے ہم تک پہنچی ہے. اے پروردگار ہمیں پیغمبر گرامی اور ان کی آل پاک کی زندگی عطا فرما اور ہمیں موت بھی انہی کی عطا فرما. اور اے مالک ہمارے اٹھائے جانے کے دو مرحلے ہیں، ایک دنیا سے اٹھایا جانا ہے اور ایک آخرت میں محشور ہونا ہے. اے پروردگار جب اس دنیا سے مجھے اٹھا تو ان کی ملت پر اٹھا، ان کے دین پر اٹھا، اور اے مالک جب قیامت کے دن ساری مخلوق کو محشور کر تو ہمیں ان کے زمرے میں اور ان کے گروہ میں محشور فرما. اور مالک اس سارے کرم کے ساتھ ساتھ یہ کرم بھی کر دے کہ جس کے بغیر یہ سب ممکن نہیں ہوگا کہ پلک جھپکنے میں جتنی مدت درکار ہوتی ہے اتنی دیر کے لیے بھی دنیا اور آخرت کسی جگہ بھی ہمارے اور ان کے درمیان فرق اور فاصلہ پیدا نہ کر اور پیدا نہ ہونے دے. ذکر سید الشہداء کے طفیل میں آپ حضرات کی خدمت میں ہدایات اہل بیت کے عنوان سے جن گزارشات کا سلسلہ چل رہا ہے اور جن کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں بات بار بار دہرائی ہے کہ میں اپنی کم علمی اور اپنی جہالت کے ساتھ جو کچھ
میرے بس میں ممکن ہے بہتر سے بہتر باتیں آپ کی خدمت میں لانے کی کوشش کرتا ہوں، اور یہ پیش نظر رکھتا ہوں کہ یہ ہماری قوم کے لیے مفید ہو، اور فرش ادا سے، اس محبت سے اس فرش ادا پر آنے والے جب اٹھ کے جائیں تو کچھ نہ کچھ زندگی کے لیے کام کی باتیں لے کے جا سکیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس فرش ادا پر کتنے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کی نالج مجھ سے زیادہ ہے، جن کی سمجھ مجھ سے زیادہ ہے، جن کا مطالعہ مجھ سے زیادہ ہے، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں یہاں اس فرش ادا پر بیٹھے ہوئے ہر انسان کو مطمئن کر سکوں، اور میں ہر روز ایسی گفتگو کر سکوں آپ سے کہ آپ میں سے ہر ایک کے ذوق کے مطابق ہو۔ کسی دن کوئی گفتگو ہوگی جو کچھ افراد کو زیادہ اچھی لگے گی، اور کچھ افراد کہیں گے آج مولانا نے بور کیا۔ کچھ ایسے ہوں گے جو دوسرے دن کہیں گے کہ آج ٹھیک پڑھی کل نہیں پڑھی تھی، اور جو کل والی کی تعریف کر رہے تھے وہ کہیں گے آج مولانا نے ٹال دیا۔ حالانکہ ایک نفسیاتی بات ہے کہ اس منبر پر آنے کی ذمہ داریاں تو اپنی جگہ ہیں ہی، اس کے ساتھ ساتھ کوئی یہ نہ چاہے گا، کیا ایک ڈاکٹر چاہے گا کہ جان بوجھ کے کسی مریض کو ناراض کر دے اور اس کے علاج ٹھیک سے نہ کرے؟ کیا ایک انجینئر چاہے گا کہ جان بوجھ کے آپ کا گھر ٹیڑھا بنا دے تاکہ آپ زندگی بھر اسے برا بھلا کہیں؟ کیا ایک شاعر چاہے گا کہ اس کا کوئی شعر ایسا ہو جو آپ کو برا لگے اور آپ بعد میں اس کو کہیں کہ تم نے بڑا خراب شعر سنایا؟ تو یہ ایک فطری بات ہے کہ ایک خطیب بھی ایک انسان ہے، وہ یہ نہیں چاہے گا کہ وہ ایسی بات یہاں آ کے کرے کہ آپ اس کی برائی کریں۔ لیکن خطیب کی ایک طرف کی مجبوری یہ ہے کہ یہاں فرش ادا پر بیٹھے ہوئے لوگوں کے ذوق الگ الگ ہیں، پسند الگ الگ ہے، علم کا معیار الگ الگ ہے، سوچ کا انداز الگ الگ ہے، اور دوسری طرف مطالبہ منبر الگ الگ نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے۔ اللہ کی رضا کا حصول کا معاملہ ایک ہے، ائمہ طاہرین کے پیغام کے پہنچانے کا مسئلہ ایک ہے۔ تو خطیب اس چکی کے درمیان پستا رہتا ہے، اور اس کے درمیان پستے پستے وہ کچھ چیزیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نے یہ بات صرف اس لیے کہی ہے کہ ایک لفظ آپ کے درمیان سنتا ہوں، فیڈ بیک۔ ایک لفظ فیڈ بیک ہے، اور ایک بیک کے ساتھ اور بھی لفظ آتا ہے۔ ایک میں فیڈ پہلے لگا ہے بیک سے، اور ایک میں بیک کے بعد لگا ہوتا ہے۔ نہیں، میرے ساتھ ایسا کوئی حادثہ نہیں گزرا ہے، میں تو ایک عمومی بات عرض کر رہا ہوں کہ 2-4 لوگوں کی پسند پر آپ خطیب کو مت تولیے کہ آج 4 آدمیوں نے آ کے تعریف کر دی تو اس کا مطلب آج کی مجلس اونچی ہے۔ نہیں، آپ خود ذمہ داری سے دیکھیے کہ اس منبر کی ذمہ داری ادا ہوئی کہ نہیں، مقصد پورا ہوا کہ نہیں، اور اس کے بعد پھر فیصلہ کیجئے۔ میں یہ باتیں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی حادثہ گزرا ہے، لیکن یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں دھیرے دھیرے رائج ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو فیڈ بیک بہت آسانی سے بیک بائٹنگ بھی ہو سکتا ہے، خیال ہے۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ تو میں نے سلامتی علماء کرام بآواز بلند صلوات۔ میں نے یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں آج شروع میں کیوں کہی ہے؟ قیاس آرائیاں نہ شروع ہو جائیں کہ جا کے وہ جو یہاں کمیٹیاں ہیں، مجھے نہیں پتا کون سی کمیٹی کہلاتی، مولوی والی ریلیجس کمیٹی یا کیا، اس کو پکڑ، کسی ممبر نے مجھ سے کچھ نہیں کہا ہے، اور کسی مومن نے بھی مجھے ابھی تک تنگ نہیں کیا ہے، لیکن میرے عزیزوں، میرے اس کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ روز آپ یہ امید لے کے آئیں کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کام کی بات ملنا ہے، لیکن روز یہ امید لے کے نہ آئے کہ ہمیشہ وہی ملنا ہے جس میں مجھے مزہ آئے گا،
کسی دن کسی کو مزہ آئے گا، کسی دن کسی کو مزہ آئے گا، لیکن انشاءاللہ مذہب کی بات ہوگی، دین کی بات ہوگی۔ میں نے عرض کیا خطیب کا کام انتہائی مشکل کام ہے۔ دنیا میں جتنے کلاسز ہوتے ہیں، آپ چاہے وہ نرسری اور کے جی سے شروع کر کے یونیورسٹی تک چلے جائیں، تو جب ایک استاد آتا ہے پڑھانے تو اس کے سامنے ایک لیول کا کے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوتے ہیں۔ سب سے مشکل کلاس یہ کلاس ہے، اس لیے کہ اس کا جو مٹیریل ہے، اس کا جو کریکلم اور سبجیکٹ ہے، وہ دنیا میں سب سے مشکل ہے، قرآن اور حدیث۔ اور اس کے جو اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں یونیورسٹی والا بھی بیٹھا ہے، کالج والا بھی بیٹھا ہے، اسکول والا بھی بیٹھا ہے۔ اب خطیب کو بات اس طرح کرنا ہے کہ اسکول والا بھی سمجھ لے، کالج والا بھی سمجھ لے، یونیورسٹی والا بھی بور نہ ہو، تو بےحد مشکل کام ہے۔ لہذا یہ امید نہ رکھیے کہ ساری باتیں ہر روز آپ کی من پسند ہوں گی۔ یہ میں نے بار بار اس لیے بات کہہ دی ہے کہ اس کے بعد میں تھوڑا فری ہو کے اپنی بات کہہ سکوں۔ میرے عزیزو، آپ یہ تولیے کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کا مقصد اچھا ہے کہ نہیں ہے۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، کہیں کہیں لوگ پوچھتے ہیں مولانا آج جو مجلس پڑھنے والے ہیں اس کا آپ کا موضوع کیا ہے، سبجیکٹ کیا ہے؟ تو میں نے 2 سال پہلے کی بات ہے، کسی جگہ مجھ سے کسی نے پوچھا تو میں نے مجلس میں ہی کہا تھا کہ مجھ سے پوچھا گیا آپ کا موضوع کیا ہے، تو میرے خیال میں موضوع اور سبجیکٹ سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ ممبر پر جانے والے سے پوچھا جائے مولانا آپ کا ممبر پر جانے کا مقصد کیا ہے، آپ کی تقریر کا مقصد کیا ہے، آپ کا ایم کیا ہے، آپ کس آبجیکٹ کو لے کے ممبر پہ جا رہے ہیں۔ موضوع سے زیادہ اہم وہ مقصد ہے۔ میں نے کل جس گزارش کو آپ حضرات کی خدمت میں شروع کیا تھا اسی کو آج آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میں نے کل آپ حضرات کی خدمت میں یہ بات عرض کی تھی کہ معصومین علیہ السلام کی زندگی اور ان کے ارشادات اور قرآن مجید سب سے مل کے ہمیں جو ہدایت ملتی ہے، ان ہدایات میں سے ایک انتہائی اہم ہدایت یہ ہے کہ ہماری زندگی کے ہر فیصلے اور زندگی کے ہر کام کے آگے مقصد ہو رضائے پروردگار کا حاصل کرنا۔ اور میں نے جو ہر کام کہا ہے یہ یوں ہی نہیں آپ سے کہا ہے، سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جملہ کہا تھا جناب ابوذر سے، کہا تھا ابوذر دسترخوان پر کھانا کھانے بیٹھو تو اگر ممکن ہو تو یہ عمل بھی قربت خدا کے لیے انجام دو۔ کھانا تو اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کھاتے ہیں، اپنے مزے کے لیے کھاتے ہیں، مگر پیغمبر کہہ رہے ہیں اگر یہ ممکن ہو تو اس کام کو بھی اللہ کی قربت کے لیے انجام دو۔ کیا مطلب؟ یعنی انداز فکر انسان یہ پیدا کرے کہ میں یہ جو کھانا کھاتا ہوں، اس کھانا کھانے کے بعد میرے بدن میں جو طاقت پیدا ہوگی، اس طاقت کے ذریعے میں جن جن کاموں کو انجام دوں گا وہ سب وہ کام ہوں گے جو میرے لیے حکم خدا ہیں، چاہے وہ روزی کے حاصل کرنے کا کام ہو، چاہے وہ تفریح کے لیے اپنے بچوں کو لے جانے کا کام ہو، اور چاہے وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے عبادت کرنے کا کام ہو۔ یعنی انسان اپنی پوری زندگی کے ہر کام کو اللہ کی رضا کے لیے بنا سکتا ہے، بشرطے کہ یہ سبق ہم معصومین سے سیکھ کے اسے اپنی زندگی میں پریکٹس کے ذریعے محنت کر کے خصوصی توجہ دے کے۔ بہت سی جگہ ہوتی ہیں جہاں ہمارا ذرا سی بے توجہی ہمیں محروم کر دیتی ہے۔ گفتگو کرتے کرتے مجھے واقعہ یاد آ گیا، شاید میں نے کبھی اس سے پہلے آپ حضرات کے درمیان یہ واقعہ پڑھا بھی ہو، کہ ذرا سی ہماری بے توجہی اللہ کی طرف سے، رضائے پروردگار کی طرف سے، اس کی خوشنودی کی طرف سے، مذہب کی طرف سے بلا وجہ ہمیں محروم ثواب کر دیتی ہے۔ مجھے یاد ہے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام ہی کی زندگی کا واقعہ ہے۔ یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں پہلے مرحلے میں میں نے کل آپ کے سامنے رضائے پروردگار کی بات کی ہے کہ معصومین کی نگاہ میں رضا کی کیا حیثیت ہے اور اللہ کی رضا کے لیے زندگی بسر کرنے کی کتنی قیمت ہے۔ کل میں نے آپ کے سامنے اس فضیلتوں کے تذکروں کو پیش کیا تھا۔
تو اب اگر ہمیں رضا پروردگار کے لیے جینا ہے، اور ایک بات اور عرض کر دوں، اس دنیا میں دو طرح کے کام ہو رہے ہیں، کچھ کام ہم کر رہے ہیں اور کچھ کام خدا کر رہا ہے. ہم اس کے مقابلے میں نہیں کھڑے ہیں، اس کی دی ہوئی طاقت سے کر رہے ہیں. مثلا ہم یہاں آ کے فرش ادا پہ بیٹھے ہیں تو یہ آپ کا کام ہے. میں ممبر پہ آیا ہوں تو یہ میرا کام ہے. میں اللہ کی دی ہوئی طاقت، بدن کی قوت اور اس سب سے آگے بڑھ کے توفیق ہم کو اور آپ کو سب کو ملی ہے. طاقت و قوت تو بات کی بات تھی، کتنے ایسے ہوں گے جن کے بدن میں واقعا اتنی طاقت نہ ہوگی کہ یہاں تک چلے آئیں، گود میں آنا پڑے، کرسی میں بیٹھ کے آنا پڑے، باپ دادا ہیں، بوڑھے ہیں، پوتے ڈھکیل کے لے کے آ رہے ہیں. طاقت ان کے بدن میں کم ہے مگر توفیق ان کے پاس زیادہ ہے. اس لیے کہ ہم بدن کی مضبوطی اور جوانی میں یہاں آئے ہیں اور وہ بدن کی کمزوری اور بڑھاپے میں آئے ہیں. تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اس کی قوت سے، اسی کی دی ہوئی توفیق سے آپ فرش ادا پہ ہیں، میں ممبر پہ ہوں، مگر یہ کام جو آپ فرش ادا پہ بیٹھے ہیں کس کا ہے؟ آپ کا ہے، آپ نے کیا. میں ممبر پہ ہوں، یہ کام کس کا ہے؟ یہ میرا ہے، میں نے کیا ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے. مگر کچھ کام وہ ہیں جو اللہ کے ہیں، بس اس میں میرا کوئی دخل وقل نہیں ہے. وہ کام بے حساب ہے، زیادہ تر تو وہی کام ہے جس میں آپ کا ہمارا کوئی دخل نہیں ہے. ہم جو یہ سانس لے رہے ہیں اس میں کتنا دخل ہمارا ہے؟ چلاتے رہیے پھیپھڑے، لیکن اگر ابھی آکسیجن یہاں سے غائب ہو جائے خدا نخواستہ تو کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر میں چند لمحے سے زیادہ درکار نہیں ہوں گے. تو اللہ کے کام بے حساب ہیں، وہ کام کر رہا ہے. ان میں سے کچھ اس کائنات سے تعلق رکھتے ہیں، اس دنیا سے، اور کچھ میری اور آپ کی اپنی اپنی ذاتی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں. اگر میرا بیٹا بیمار ہو گیا تو میں نے تھوڑی بیمار کیا اسے، اور جب ٹھیک ہوگا تو میں بھی ٹھیک بھی نہیں کروں گا. بیمار ہوا جو کس نے کیا؟ اللہ نے. ٹھیک کرے گا تو کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. کیا کسی دماغ میں آ رہا ڈاکٹر کرے گا؟ ہاں ڈاکٹر کرے گا، لیکن ڈاکٹر اس صلاحیت سے کرے گا، اس دوا سے کرے گا، اس علم سے کرے گا جو اللہ کی دی ہوئی ہے. تو اللہ کے کام ہے اور بندوں کے کام. آپ سوچ رہے ہوں کہ کیا لے بیٹھے آج؟ میں یہ لے بیٹھا ہوں کہ کچھ کام ہے مجھے کرنا ہے اور کچھ کام ہے جو اللہ کر رہا ہے. دکان مجھے چلانا ہے، یہ میرا کام ہے. کاروبار کو آگے بڑھنا، اس میں وسعت ہونا، اس میں برکت ہونا، یہ اللہ کا کام ہے. شادی مجھے کرنا ہے، باپ اللہ مجھے بنائے گا. تو آپ محسوس کر لیں کہ کام کچھ وہ ہیں جو میں کروں گا اور کچھ کام وہ ہیں جو اللہ کرے گا. رضا پروردگار کی بات دونوں جگہ یاد رکھنا ہے ہم کو. جو کام میں کروں اس میں دیکھنا پڑے گا اس میں اللہ راضی ہے کہ ناراض، اور جو کام وہ کرے اس میں روزی دے تو بھی راضی ہونا ہے اور روزی چھین لے تو بھی راضی رہنا ہے. رضا کی بات دونوں جگہ ہے. اپنے کاموں کے لیے بھی رضا کی بات ہے اور اس کی طرف سے کیے ہوئے کاموں کے لیے بھی رضا کی بات ہے. اب جب ہم اس رضا کی راہ پہ چلنا چاہیں، ابھی میں نے آپ کی خدمت میں جہاں سے بات چھیڑی تھی کہ رضا کی راہ پر چلنا چاہیں تو بہت مشکل ہے بہت سی منزلیں، لیکن بہت آسان ہے بہت سی منزلیں اگر ہم خالی دھیان دینا شروع کر دیں، اگر ہم خالی توجہ دینا شروع کر دیں. میں آپ کو مطمئن کروں کہ مشکل کام نہیں ہے. یہ بتائیے اگر اللہ نے مجھے ایک پوتا دیا، ایک نواسا دیا، اب بیٹے کی پانے کی عمر تھوڑی رہ گئی ہے، پوتے نواسے کی باتیں کرنا چاہیے. اللہ نے الحمدللہ دے رکھا ہے نواسا مجھے، تو میں اپنے بچے کو دیکھوں گا، میرا خون ہے، پوتا صحیح، نواسا صحیح، نواسی صحیح، پوتی صحیح، جو کچھ بھی ہے، مجھے پیار آئے گا کہ نہیں؟ میں آپ کو یہ محسوس کرانا چاہتا ہوں کہ اگر رضا پروردگار کو اپنے کاموں کا نشانہ بنا کے ہم جینا چاہیں تو
کچھ کام بہت آسان ہیں، کچھ ہوں گے مشکل یقیناً، لیکن کچھ زندگی کے حصے بہت آسان ہیں. کیسے؟ آپ کی گود میں آپ کا بچہ ہے، پہلا بچہ ہے، تتلا کے بولنے لگا ہے، مجلس میں آیا ہے، میٹھی میٹھی باتیں کرتا، یہ بھی چوم رہے ہیں، وہ بھی پیار کر رہے ہیں، آپ تو باپ ہیں ہی، چوم رہے ہیں بار بار. تو یہ بتائیے جو چوم رہے ہیں یہ آپ کی فطرت کا تقاضا ہے کہ نہیں؟ یہ آپ کی فطرت ہے، آپ کا نیچر کہہ رہا اپنے بچے کو پیار کرو. تو یہ کام آپ نے کس کا کیا جو اگر اسے چوم لیا؟ اگر اپنے بچے کو چوما تو کس کا کام کیا؟ اپنا کام کیا ہے نا. کام آپ نے اپنا کیا، مگر پروردگار کہتا ہے کہ تم نے اپنا کام کیا ہو مگر میں ثواب اس پر دوں گا تم کو. نہیں، شاید میں اپنی بات واضح نہیں کر سکا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کریم مالک کے ہاں اتنی گنجائش ہے کہ اس نے یہ اعلان کر رکھا ہے کام تمہارے ہوں گے، عبادت میں اپنی بنا لوں گا. تم بچے کو پیار کرو گے، ثواب میں دوں گا. یہ بتائیے ہم آپ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، دوست احباب ساتھی ہیں، تو ہاتھ ملاتے ہیں کہ نہیں ملاتے ہیں؟ روایت آپ نے سنی ہوگی کہ جیسے ہی بندے مومن دوسرے بندے مومن سے خلوص دل کے ساتھ، ایک شرط لگی ہے، صفائی قلب کے ساتھ، منافقت کے ساتھ نہیں، صفائی قلب کے ساتھ، جیسے ہی ایک بندے مومن دوسرے بندے مومن سے ہاتھ ملاتا ہے، جتنی دیر یہ ہاتھ ایک دوسرے سے ملے رہتے ہیں، دونوں ہاتھ ملانے والوں کے وجود سے گناہ ٹوٹ ٹوٹ کے ایسے گرتے ہیں جیسے سوکھے پتے تیز ہواؤں کی یورش میں گرتے ہیں. یہ کام کس کا ہو رہا؟ مومن کے ہاتھ ملانے سے کون کس سے محبت بڑھے گی؟ محبت بڑھے گی مومن کی مومن سے. اللہ کہہ رہا کام تمہارا ہے مگر عبادت ہماری ہے. کوئی اسپتال میں بیمار ہو گیا ہے، ہم اسپتال پہنچ گئے دیکھنے کے لیے، اس کو 4 کیلے خرید کے 2 عدد سیب لے جا کے اس کے سرانے رکھ دیا، ایک پھول کا گلدستہ رکھ دیا، اس کے لبوں پہ تبسم آ گیا، اللہ نے نہ جانے کتنا اجر میرا نام لکھ دیا. یہ مریض کے پاس جانے سے اللہ کو کیا مل گیا؟ کیا پہنچ گیا اس کے پاس؟ یہ کیلے پہنچے ہیں کہ امرود پہنچے ہیں کہ یہ پھول پہنچے؟ کیا پہنچا؟ کچھ نہیں پہنچا. کہا کچھ نہیں. تم مومن کو مومن سے قریب لانے والے کام کر رہے ہو. جتنے کام مومن کو مومن سے نزدیک لانے والے کرتے رہو گے ہم تمہیں اجر دیتے رہیں گے. پورے فلسفہ اسلام پہ، احکام اسلام پہ اگر آپ نظر ڈال لیں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ کام بندے کے ہوں گے اور اجر اللہ دے گا. اور اس میں بھی ہر وہ کام جو مومن کو مومن سے نزدیک کرے گا اس پر اللہ ثواب بڑھاتا چلا جائے گا. تو ہمارے کام جب ہوں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی اس میں خوشنودی ہے تو کریں، اور اگر نہیں ہے تو چھوڑیں. اگر ہم نے دھیان نہیں دیا تو بلا وجہ گھاٹے میں جائیں گے بے سبب. یعنی جن کاموں پہ ثواب لے سکتے تھے ان پر بھی ثواب نہیں ملے گا. میں آپ کو واقعہ سنا رہا تھا، سناتے سناتے اتنی دیر ہو گئی کہ آپ واقعہ بھی بھول گئے اور اصل بات بھی بھول گئے. واقعہ یہ ہے کہ چھٹے امام کو ایک مومن نے اپنے نئے گھر میں بلایا جو اس نے بنایا تھا. جیسے ہم آپ بھی کوشش کرتے ہیں کہ مولانا صاحب چلیے، مولانا کے مقدرات میں ہے، اس قوم میں 2 کا مقدر بہت اچھا ہے، ایک دلدل دلجنا کا، ایک مولوی صاحب کا. اس بیچارے کو خالی جلیبی ملتی ہے اور مولوی کو تو کچھ بچتے ہی نہیں جو نہ ملے. خیر کہ مولانا صاحب ذرا گھر چلیے، تو مولانا نہیں ہے وہ مولا ہے. اس کا مولا ذرا گھر تشریف لے چلیں، آپ کے گھر چلنے سے برکت ہو جائے گی. اور ایسے بھی ثواب ہے، مستحبات میں ہے، 5 جگہ ولیمے مستحب ہیں، ان میں سے ایک ولیمہ ہے مکان کا ولیمہ. صرف شادی کا ولیمہ نہیں، حج کا ولیمہ ہے، بچے کی ولادت پہ عقیقے کا ولیمہ ہے، اسی طرح سے مکان کا ولیمہ بھی ہے. تو مکان نیا ولیمہ رکھا یا مولا کو خصوصیت سے بلایا، میں اتنا یاد نہیں مجھے. بہرحال امام تشریف لے گئے، بالکل سامنے کی چیز ہے. امام تشریف لے گئے. اب ایک ہمارا آپ کا سب کا مزاج ہوتا ہے کہ جب نیا گھر ہوتا ہے تو کسی کو کوئی آتا ہے تو اسے دکھلاتے ہیں، دیکھیے مولانا یہ ڈرائنگ روم ہے ہمارا، اور یہ بیڈ روم ہے، اور یہ ہم سے کیا لینے دینا یار، آپ کا ڈرائنگ روم کون سا، بیڈ روم کون سا ہے. مگر ایک مزاج ہوتا ہے ہمارا. تو وہ بھی مومن بھی امام کو لے کے مکان میں دکھلا رہا ہے، یہ مکان، یہ گھر ہے، یہ کوٹری ہے، کمرہ. آج کی زبان تو نہیں ہے نا، یہ حجرہ ان کا ہے اور یہ حجرہ ان کا ہے، اور جو بھی رہا ہو دکھا رہے ہیں.
دکھلاتے دکھلاتے ایک مرتبہ امام نے ان سے ایک سوال کیا صاحب خانہ سے. امام نے پوچھا یہ بتاؤ تم نے گھر دکھلایا مجھے یہ پورا اپنا, اس میں تم نے یہ کھڑکیاں کیوں لگائیں, یہ ونڈوز کیوں لگائے ہیں, یہ ونڈوز کیوں لگائے ہیں؟ تو اب یہ سوال تو آپ اور ہم بھی نہیں کریں گے نا, کامن سینس کی بات ہے ایک دم. ونڈو کیوں لگتی ہے بھائی؟ روشنی ہوا کے لیے. مگر میں روز کہتا ہوں آپ سے, امام جب سوال کریں تو پوچھنے کے لیے نہیں کرتے ہیں, بے توجہ کو توجہ دلانے کے لیے کرتے ہیں, بے خبر کو باخبر بنانے کے لیے کرتے ہیں, بے علم کو صاحب علم بنانے کے لیے سوال کرتے ہیں. کہا ونڈو کیوں لگائی تم نے؟ تو اس نے کہا مولا یہ ونڈو اس لیے لگائی ہے کہ اس سے روشنی آئے گھر میں اور دھوپ آئے گھر میں اور ہوا آئے گھر میں. اب جس کے لیے میں نے واقعہ سنایا کہ رضا پروردگار کو پیش نظر رکھ کے جینا, یہ ہدایات معصومین کی ایک اہم ہدایت اور ان کی زندگی کا میسج اور پیغام. اور رضا کی دو قسمیں, ایک میں اپنے کاموں میں دیکھ کے چلوں کہ جو کر رہا اس پر اللہ راضی ہے کہ نہیں, اور دوسرے جب اللہ میرے لیے کچھ کرے تو اس پر بھی راضی رہوں. مجھے دونوں پہلوؤں پہ گفتگو کرنا بھی, پہلے پہ گفتگو چل رہی کہ میں اپنے کاموں میں لے کے چلوں. اگر میں نے روزانہ کی زندگی میں ذرا سنبھل کے چلنا شروع کیا, ذرا دھیان دے کے چلنا شروع کیا, ذرا سوچ کے چلنا شروع کیا, یوں ہی ہر کام نہ کر بیٹھیں, تو یہاں رک کے چلنے کی عادت ڈالیں گے اور رضا پروردگار کو دیکھ کے چلیں گے تو نہ جانے کتنے ایسے عام کام ہوں گے, جنرل ورکس ہوں گے کہ جن کے لیے عبادت جنہیں نہیں کہا جاتا مگر وہ عبادت بن جائیں گے. میں یہ آپ تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں. اب ذرا پہنچ جائے یا نہ پہنچ جائے اس کے لیے ایک اچھی صلوات بھیجیں تاکہ پہنچی جائے. بس توجہ آپ کی حاصل ہے مجھے. امام نے کہا ونڈو کیوں لگائی, یہ کھڑکیاں کیوں لگائی؟ اس نے کہا مولا تاکہ اس سے روشنی اور اس سے ہوا ہے. تو امام نے کہا ایک بات بتاؤ, جب تم یہ گھر بنا رہے تھے اور یہ ونڈو لگا رہے تھے, اچھا اب ایک بات اور اپنے نوجوانوں سے بتا دوں ورنہ وہ سمجھ نہیں سکیں گے واقعہ, آج آپ نماز کے وقت کا پتہ کہاں سے چلاتے ہیں؟ کہ ہمارے گھر میں وہ ٹائم ٹیبل چھپا ہوا جماعت کی طرف سے موجود ہے, اس سے. اب یہ حالات ہی یہی ہو گئے ہیں. بچے سے کہیے کہ ذرا پانی لے آؤ تو سیدھا فریج کی طرف جائے گا بوتل اٹھانے. ہمارے بچپن میں کہا جاتا تھا پانی لے آؤ تو ہم کنویں کی طرف جاتے تھے. بچوں سے پوچھے کہ انڈا کہاں سے آتا ہے تو کہیں گے سپر مارکیٹ سے. انہیں سے آگے پتہ ہی نہیں. تو بہت سی باتیں ہمیں آپ تک پہنچانے میں مشکل ہونے لگی. تو ایک بات سمجھ لیجیے کہ آج جو آپ کے پاس اوقات نماز کی ٹائمنگ, نماز ٹائمنگ, صلاۃ ٹائمنگ کا ٹائم ٹیبل آپ کے پاس بنا ہوا رکھا ہے, یوں ہی نہیں بنا ہے. یہ جو اصل طریقہ مذہب ہے وہ نہیں بدلا ہے آج بھی. وہ ہے اوقات نماز کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ صبح رات کی تاریکی کے بعد جب ایسٹ کی طرف سے, پورب کی طرف سے, جہاں پر ہورائزن ہے, افق ہے, وہاں زمین اور آسمان جہاں جڑے ہیں, وہاں سے سورج جب مثلا 18 ڈگری نیچے ہوتا ہے یا 16 ڈگری نیچے ہوتا ہے یا 20 ڈگری نیچے ہوتا ہے تو آسمان پر ایک سفیدی پھیلتی ہے جس کو سفید سحر کہتے ہیں, سحر کی سفیدی. تو مذہب کہتا ہے کہ جب سحر کی سفیدی آسمان پہ دکھائی دینے لگے آنکھوں سے تو یہ ہے اول وقت نماز صبح. اور جب سورج زمین سے اگنے لگے, جہاں زمین آسمان جڑے ہوئے ہیں وہاں سے زمین سے سورج جہاں اس نے منہ نکالا خالی پلکیں بھویں دکھائی دی سورج کی, بس نماز گئی. اتنی دیر تک نماز ہے تو نماز صبح کا کاہے سے پتا چلے گا؟ سورج سے. اب یہ جو میں نے 18 ڈگری اور 16 ڈگری اور 20 ڈگری کی باتیں کر دی, یہ بھی سائنس کی اور تجربے کی تحقیق ہے کہ راتوں میں بیٹھ کے لوگوں نے الگ الگ زمین کے ٹکڑوں پر دیکھا کہ آسمان پر سفیدی کب پھیلتی ہے. تو دنیا کے کچھ حصوں میں زمین سے افق سے 20 ڈگری نیچے ہوتا ہے سورج, تبھی آسمان پہ سفیدی پھیل جاتی ہے. کچھ حصوں میں 18 ڈگری پہ, کچھ میں 16 ڈگری پہ. انڈیا پاکستان وغیرہ میں عام طور پر جب 16 ڈگری پہ رہ جاتا ہے تب سورج تب سفیدی پھیلتی ہے, تب نماز وقت آتا ہے. لیکن سعودی عرب ہے اور ادھر کے ممالک ہیں یہاں اور جلدی آ جاتا وقت. اسی لیے آپ فرق دیکھیں گے اگر اسے سمجھنا چاہیں گے کہ کہیں سورج نکلنے سے 1 گھنٹہ 20 منٹ پہلے نماز وقت لکھا ہوتا ہے, کہیں 2 گھنٹے پہلے لکھا ہوتا ہے. تو اس میں جھگڑے کی کوئی بات نہیں, خالی سمجھداری کی بات ہے.
لیکن میں بہرحال کہنا یہ چاہتا تھا کہ نماز صبح کب وقت آئے گا اور کب وقت جائے گا اس کا پتہ کہاں سے چلے گا؟ سورج سے۔ اللہ نے ہر کام کا معیار اس چیز کو بنایا ہے کہ جو ہر زمانے میں ہر انسان کے لیے ممکن ہو۔ سورج کو معین کر دیا، سورج ہر زمانے میں رہے گا، جب تک سورج رہے گا تب تک نماز کے وقت کی مشکل کوئی نہیں، چاہے تم افریقہ کے جنگل میں بیٹھے ہو اور چاہے تم گرین وچ کی لیب میں بیٹھے ہو۔ مجھے پتا نہیں گرین وچ میں لیب ہے بھی کہ نہیں ہے۔ ظہر کی نماز کا پتہ کیسے چلے گا؟ کا سورج نکلا صبح زمین کے پاس تھا، اٹھنا شروع ہوا، پورب کی طرف سے اٹھے گا اور ساؤتھ کی طرف جھکتا ہوا ویسٹ کی طرف جائے گا، اور ساؤتھ کی طرف جب چلے گا تو اونچا ہونا شروع ہوگا، اور جب اونچا ہوگا تو اب دوسرا کام شروع کیا گیا، میں بہت وقت نہیں لینا چاہتا۔ زمین پر ایک لکڑی ہم نے لگا دی، جب سورج نکلا تو لکڑی ایک سینٹی میٹر کی اور اس کا سایہ 10 سینٹی میٹر لمبا۔ اب سورج جتنا اونچا ہوتا جاتا سایہ گھٹتا جاتا ہے، یہاں تک کہ سورج جب بالکل آخری بلندی پہ آ گیا تو لکڑی کا سایہ اس کی جڑ میں پہنچ گیا۔ اب جو ذرا سے سورج جھکا تو سایہ پھر بڑھنا شروع ہوا، کہا یہ ظہر کا وقت آ گیا۔ اب اس کے بعد 4/7 سایہ اس کا حصہ اور 7/7 سایہ کا حصہ، وہ سب فضیلت کے معاملات ہیں۔ ظہر پڑھو پھر عصر پڑھو، تو ظہر کا پتہ کہاں سے چلا؟ سورج سے۔ مغرب کا پتہ کہاں سے چلے گا؟ کہا سورج جب ڈوب جائے اور ڈوبنے کے بعد آسمان تمہارے سر پر دیکھو، اگر سیاہی آ گئی ہے تو نماز کا وقت ہو گیا۔ جو عام طور پر سورج ڈوبنے کے جو ٹائمنگ چھپی ہوئی ہوتی ہے سائنٹیفک طریقے جس کا پتہ چلایا جاتا ہے، اس کے 12-15 منٹ کے بعد، 10 منٹ 12 منٹ 15 منٹ کے بعد وقت ہو جاتا۔ تو میں نے اپنے بچوں کو بات سمجھانے کے لیے بڑا وقت لے لیا، بھولے ہوں گے آپ۔ میں عرض کر رہا تھا کہ امام کھڑے ہیں گھر میں اور پوچھ رہے تو نے کھڑکیاں کیوں لگائیں، اور اس نے کہا کہ مولا تاکہ اس سے روشنی آئے اور اس سے ہوا آئے۔ اب امام اس کو سوال کرنے والے، اس سوال کو پہنچانے سے پہلے میں نے یہ بتایا کہ اوقات نماز کا پتہ کاہے سے چلایا جائے گا؟ سورج کی نکلنے اور نکلنا، اونچا ہونا، ڈوبنا، نکلنے اور ڈوبنے سے۔ میرے گھر میں ایک کھڑکی لگی ہے ایسٹ میں، ایک لگی ہے ویسٹ میں، تو نکلے گا تو بھی پتہ چلا لوں گا اور ڈوبے گا تو بھی پتہ چلا لوں گا۔ سورج کی روشنی آدھا دن ادھر آتی ہے اور آدھا دن ادھر سے آتی ہے۔ اب سنو عزیزو، امام نے کہا میرے بھائی جب تم یہ گھر بنا رہے تھے، تم یہ کھڑکی لگا رہے تھے، تو تم نے اگر یہ سوچ لیا ہوتا کہ یہ کھڑکیاں اس لیے لگا رہا ہوں کہ اس سے سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کے اوقات کو دیکھ کے نماز کے وقت کا پتہ چل جائے گا، تو اگر تم نے یہ سوچ لیا ہوتا تو نہ گھر میں ہوا کم ہوتی، نہ گھر میں روشنی کم ہوتی، مگر جب تک رہتے تمہیں عبادت خدا کا ثواب ملتا رہتا۔ تو میرے عزیزو، ہم کبھی کبھی صرف بے توجہی میں اپنے آپ کو ثواب سے محروم کر لیتے ہیں، لہذا متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، چوکنا جینے کی ضرورت ہے کہ یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں اگر نہ صحیح عبادت تو ممکن ہے اس میں کوئی رخ ایسا پیدا کر لیا جائے کہ میرا کام بھی ہو اور اللہ کی عبادت بھی بن جائے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد علیہ وسلم۔ اللہ کی رضا کے لیے جینے کا ہنر معصومین سے سیکھنا ہے ہم کو۔ معصومین نے ہم کو بتایا ہے کیسے جیو، اور انہوں نے ہمیں ہدایات دی ہیں کہ زندگی کیسے بسر کرو۔ میں نے 2 حصے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، بھی پہلے حصے پہ گفتگو کر رہا ہوں کہ جو کام ہمیں کرنا ہے اس میں اللہ کی مرضی پیش نظر ہو، اور اس کے بعد اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ بڑے بڑے کام ہوں گے تبھی مرضی ملے گی۔ ساری رات نمازیں پڑھ کے کچھ نہ ملے یہ بھی ممکن ہے، اور بستر پہ چادر تان کے سو جانے سے رضائے پروردگار مل جائے، یہ بھی ہوتے ہوئے دیکھا ہے، یہ بھی ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے یہ تذکرہ کیوں چھوڑا نہیں ابھی، میں نے تذکرہ اس لیے چھیڑا ہے کہ ہم اپنی روزانہ کی زندگی کے سارے فیصلے جو کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں، اور جتنے کام کرتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں۔
دنیا کا ہر کام انسان کسی نہ کسی کی خوشی کے لیے کرتا ہے، کسی نہ کسی کی رائے پہ کرتا ہے، کسی نہ کسی کا خیال رکھ کے کرتا ہے۔ زیادہ کام ہم اپنی خوشی کے لیے کرتے ہیں، ہم اپنے کپڑے پہنتے ہیں ہماری مرضی، ہم ایسے اچھے لگتے ہیں ہم ایسے پہنتے ہیں۔ تو آدمی بہت سے کام اپنی مرضی اپنی خوشی کے لیے کرتا ہے، کھانا کھاتا ہے آدمی اپنی پسند کا کھاتا ہے، اس کو جو پسند ہے وہ کھاتا ہے، لیکن دنیا کا ہر کام آدمی اپنا پسند ناپسند کے لیے نہیں کرتا۔ کچھ کام اولاد کے لیے کرنا پڑتے ہیں، کچھ کام بیوی بچوں کے لیے کرنا پڑتے ہیں۔ اچھے خاصے سوبر کلر کے کپڑے پہن کے آتے تھے ہمیشہ، ایک دن میں نے دیکھا ذرا ٹی شرٹ پہنے ہوئے بڑی شوق سی، ہم نے کہا تو آپ کے مزاج کے خلاف ہے، اچھی تو بہت لگ رہی ہے مگر آپ نہیں پہنتے ایسے کپڑے، کہنے لگے کچھ نہیں مولانا وہ بیگم لے آئی تھی تو ہم نے سوچا چلو بیگم خوشی کے لیے پہن لیں، نہیں اس میں کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہوتا ہی ہے۔ اس طرح سے زندگی سے بسر ہی تو کسی نہ کسی کا خیال تو آدمی کرتا ہی ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ بابا کو نماز جماعت میں جانا اچھا لگتا ہے تو ہم بھی ان کے ساتھ آ جاتے ہیں، ورنہ گھر ہی پہ پڑھ لیتے ہیں ہم، تو یہ تو بابا کی وجہ سے آتے ہیں، تو چلو اللہ کی وجہ سے نہ صحیح بابا کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ اب یہ تو بابا کی وجہ سے آنا ہی اللہ کی وجہ سے آنا بن جائے گا، یہ تو اس کریم کا کرم ہے۔ چلو اس میرے بندے کی خوشی میں آ گیا، چلو تیری نماز بھی قبول کیے لیتے ہیں، تیری جماعت بھی قبول کیے لیتے ہیں۔ تو آدمی پسند اور ناپسند کا خیال رکھتا ہے اپنا زندگی بھر، کبھی اپنا خیال رکھے گا آدمی، کبھی کسی کا۔ ایک بزرگوار ایک کھلونے کی دکان پہ پہنچے، کافی بوڑھے تھے، داڑھی مجھ سے زیادہ سفید اور جسم لاغر، پپلے پلپلے۔ کھلونے کی دکان پہ پہنچے، کھلونا دیکھ کے ایک خریدا، تو جب وہ کھلونا بیچ چکا دکاندار پیک کرنے لگا تو کہنے لگے اب آپ کی ذہانت پہ ہے؟ تو دکاندار کہنے لگا کہ لے جائیے انشاءاللہ پوتے کو بہت پسند آئے گا۔ دادا میاں لے رہے ہیں نا، لے جائیے انشاءاللہ پوتے کو بہت پسند آئے گا۔ تو دادا میاں کہنے لگا اچھا پھر ایک اور پیک کر دو۔ پہلا والا انہوں نے پوتے کے لیے نہیں لیا تھا، پہلا اپنے لیے لیا تھا۔ تو آدمی بہرحال کام جو کرے گا کسی نہ کسی کی پسند پہ کرے گا، پہلا اپنے لیے لیا، دوسرا پوتے کی خوشی کے لیے لے لیا۔ کتنے کام ہم آپ کرتے ہیں صرف خوشی کے لیے، کسی نہ کسی کی خوشی کا۔ یہ کیا ہو رہا آج کا، یہ پڑوسی بھائی جناب عیسیٰ کی پیدائش کا دن ہے اور ان کے یہاں خوشیاں منائی جا رہی ہیں تو ذرا ہم بھی ان میں شامل ہو گئے۔ تو اب ہماری پوری زندگی میں قیمتی بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے، ہم جتنے فیصلے لیتے اور جتنے کام کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ کسی نہ کسی کی پسند اور ناپسند کا خیال ہوتا ہے، اور کسی نہ کسی کی خوشی اور ناخوشی کا خیال ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم وہ کام کرتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ کیوں کرتے ہو بھائی؟ بس اپنی مرضی کی جیو، جو جی چاہے کرو، یہ بابا کی وجہ سے، یہ بیوی کی وجہ سے، بچوں کی وجہ سے، یہ پڑوسیوں کی وجہ سے، یہ ہم وطنوں کی وجہ سے، یہ سب کیوں کرتے ہو؟ کہ اللہ مولانا بات یہ ہے کہ ہم ان کے درمیان جی رہے ہیں، ہماری زندگی کی ضرورتیں ہیں، کچھ ہمارے کام ہیں جو یہ کام آتے ہیں، ان میں یہ ہم تک نعمتیں پہنچانے کا ذریعہ ہیں، ہمیں مشکلات سے نکالنے کا ذریعہ ہیں۔ بیوی سے لڑائی لڑ لیں گے تو گھر سے کھانا کہاں نصیب ہوگا؟ بچہ اگر ہم سے ناراض ہو جائے گا تو رات کو چین سے نیند کہاں آئے گی؟ تو ہم نے کہا اچھا یہ آپ کو کھانا کھلاتی ہیں اس لیے آپ ان کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، ان کے بغیر آپ کے دل کو چین نہیں ملتا اس لیے آپ ان کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، یہ پڑوسی ہیں یہ ہمارے وقت کام آئیں گے اس لیے آپ ان کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، یہ تعلقات والے ہیں ان کا سیاست سے دخل ہے ان کو خوش رکھنا ہے کہ مصیبت پڑے گی تو یہ مصیبت سے بچا لیں گے۔ تو سب کا خیال کیوں رکھا جا رہا ہے؟ دو وجہیں نکل رہی ہیں مجھے کل سمجھ میں آ رہی ہیں، یا تو یہ نعمتوں کے پہنچنے کا ذریعہ ہے یا یہ مصیبتوں سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ تو میرے عزیزوں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس پوری زمین پر سب کا خیال رکھتے ہو اس لیے کہ کوئی نعمتوں کے پہنچانے کا ذریعہ ہے، کوئی مصیبتوں سے بچانے کا ذریعہ ہے، تو اس کریم پروردگار کا خیال کب رکھا جائے گا جو نعمتوں کا دینے والا ہے، جو مصیبتوں سے بچانے والا ہے؟ رضا پروردگار کی گنجائش کب پیدا ہوگی؟ جب ذریعے کا اتنا خیال رکھا جا رہا ہے تو جو اصل ہے اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ بس میں جو وقت بچا اس کے اندر سیرت معصوم سے ایک ہدایت آپ کی خدمت میں منتقل کر کے اور بات کو ختم کروں کہ ہماری اور آپ کی زندگی کا جو سوچ ہے اور جو زندگی بسر کرنے کا
دھارا بننا چاہیے وہ کیسا بننا چاہیے. اور یہ نہ سمجھیے کہ یہ باتیں بیکار جاتی. اگر یہ باتیں بیکار جاتی ہوتی تو معصومین نے کہا ہی نہ ہوتا کہ تم ہماری باتیں لوگوں تک پہنچاؤ. ان کا یہ کہنا ہی بتا رہا ہے کہ ان کی باتیں پہنچانا کام آتا ہے, پہنچانے والے کے بھی کام آتا ہے اور جس تک پہنچائی جائیں اس کے بھی کام آتا ہے. روایت جو سنانا چاہتا تو وہ یہ ہے کہ ہمارے 5ویں امام حضرت محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام یہ وہ امام ہے جن کو پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کہلایا. کس کے ذریعے سلام کہلایا تھا؟ جناب جابر ابن عبداللہ ہے انصاری. اور جناب جابر ابن عبداللہ انصاری وہ صحابی پیغمبر و امامت ہیں کہ جن کا ہمارے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے جس کو ہم چکا نہیں سکتے. اس احسان کا نام ہے حدیث قصہ. اس لیے کہ صدیقہ طاہرہ سے ہم تک جو منتقل کرنے کا ذریعہ, پہلا ذریعہ جو بنے ہیں وہ جناب جابر ابن عبداللہ ہے انصاری ہیں. انتہائی معتبر اور معتمد صحابی. انہیں 5ویں امام تک یعنی 7 معصوموں کی زندگی ملی ہے. 7 معصوموں میں پیغمبر خدا بھی ہیں, حضرت زہرا بھی ہیں, اور اس کے بعد 5 امام ہیں. زندگی کے آخری لمحات ہیں جب جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی 5ویں امام سے ملاقات ہوئی اور پیغمبر کا سلام ان تک پہنچایا ہے. روایت یہ کہتی ہے کہ کسی ملاقات میں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے امام نے ایک سوال کیا کہ جابر, آپ کو اللہ نے طولانی عمر دی, اتنے معصوم اور ہادی آپ نے دیکھے, یہ بتائیے کہ آپ اپنے آپ کو ایمان اور معرفت کی کس منزل پر پاتے ہیں؟ صرف لمبی عمر نہیں پائی ہے, لمبی عمر کے ساتھ ساتھ معصومین کی صحابیت پائی ہے, معصومین کا ساتھ پایا ہے, 7 معصومین کا ساتھ پایا. کہا آپ اپنے آپ کو ایمان اور معرفت کی کس منزل پہ پاتے ہیں؟ تو جابر نے بھی جواب دینا شروع کیا. جناب جابر نے کہا کہ اے فرزند پیغمبر, میں اپنے آپ کو ایمان اور معرفت کی اس منزل پہ پاتا ہوں کہ اب مجھے دولت کے مقابلے میں غربت اچھی لگتی ہے, مجھے صحت کے مقابلے میں بیماری اچھی لگتی ہے, مجھے قوت کے مقابلے میں کمزوری اچھی لگتی ہے, مجھے عزت کے مقابلے میں رسوائی اچھی لگتی ہے. عجیب و غریب جواب دے رہے ہیں جناب جابر. فطرت کے خلاف بھی ہے اور دین بھی نہیں کہتا اس کو. جناب جابر کہہ رہے ہیں کہ مجھے دولت کے مقابلے میں غربت اچھی لگتی ہے. دین کا مزاج تو یہ نہیں ہے. دین فقیر مسلمان کو نہیں دیکھنا چاہتا, دین صاحب حیثیت کو دیکھنا چاہتا ہے. اس نے فقیر پہ کوئی واجب کام نہیں رکھا ہے. اگر زکوٰۃ واجب رکھی ہے تو اس پر جو پیداوار کرے, خمس رکھا ہے تو اس پر جو خرچ کر کے بچا لے, حج رکھا ہے اس پر تو جو صاحب حیثیت ہو. کسی بھی روایت میں قرض لینے کا کوئی ثواب نہیں ہے, قرض دینے کا ثواب ہے. کسی بھی روایت میں صدقہ کھانے کا کوئی ثواب نہیں ہے, صدقہ دینے کا ثواب ہے. تو مذہب, دین دولت من دیکھنا چاہتا ہے مسلمان کو, غریب و فقیر نہیں دیکھنا چاہتا. جابر کہہ رہے ہیں کہ مجھے دولت کے مقابلے میں غربت اچھی لگتی ہے, مجھے صحت کے مقابلے میں بھی بیماری. یہ بھی مذہب نہیں کہتا, تب فطرت بھی نہیں کہتی, نیچر بھی نہیں کہتا, مذہب بھی نہیں کہتا. صحت کی فکر مند مذہب اتنا ہے کہ صحت کو خطرہ پیدا ہونے لگے تو کہتا ہے وضو چھوڑو, تیمم کرو. صحت کو خطرہ پیدا ہونے لگے تو مذہب کہتا ہے کہ روزہ حرام ہے. تو مگر جابر کہہ رہے ہیں مجھے بیماری اچھی لگتی, مجھے عزت کے مقابلے میں ذلت اچھی لگتی. مذہب تو کہتا ہے کہ عزت اللہ کے لیے, رسول کے لیے اور اس کے مومنین کے لیے, اور جابر کہہ رہے ہیں مجھے ذلت اچھی لگتی. تو بالکل فطرت کے خلاف باتیں جناب جابر کہہ رہے ہیں. مگر جابر نے وجہ بھی بتائی. پہلے وہ وجہ سنیے. کہا مجھے دولت کے مقابلے میں غربت اچھی لگتی ہے, صحت کے مقابلے میں بیماری, عزت کے مقابلے میں رسوائی, طاقت کے مقابلے میں کمزوری. کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے زندگی میں اتنی زندگی جو پائی ہے, جو تجربے کیے ہیں, ان میں ایک تجربہ یہ کیا ہے کہ مجھے محسوس یہ ہوا ہے کہ جب اللہ دولت دے دیتا ہے تو کبھی کبھی یہ دولت دینے والا خدا دولت پانے والا اسی کو بھول جاتا ہے. دولت پانے والا دولت دینے والے مالک کو ہی بھول جاتا ہے. تو چونکہ دولت میں کبھی کبھی یاد خدا گھٹ جاتی ہے اور غربت میں واپس آ جاتی ہے, اس لیے مجھے غربت اچھی لگتی ہے. کہا صحت کے مقابلے میں بیماری,
اس لیے اچھی لگتی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ آدمی جب صحت مند ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے تو مالک کو بھول جاتا ہے، لیکن جب کمزور ہوتا ہے، جب بیمار ہوتا ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے واپس۔ کہا مجھے عزت کے مقابلے میں ذلت اور رسوائی اچھی لگتی ہے۔ بس بہت تیزی سے واقعے کو سن لیں، مجلس کو ختم کروں، نتیجہ پورا سنا رہا ہوں اس واقعے میں۔ کہا مجھے عزت کے مقابلے میں رسوائی اس لیے اچھی لگتی ہے کہ میں نے بہت دیکھا ہے کہ جب اس سوسائٹی میں، اس سماج میں، اس معاشرے میں اللہ کسی کو عزت دے دیتا ہے تو عزت پانے والا فرعون بن جاتا ہے، لیکن جب یہ عزت چلی جاتی ہے تو پھر پلٹ کے آتا ہے تو عز و منتشا تو ذل و منتشا، چونکہ ذلت و رسوائی میں یاد خدا بڑھ جاتی ہے، اس لیے مجھے ذلت و رسوائی اچھی لگتی ہے۔ جابر نے اپنی بات بھی کہی، اس کی دلیل بھی دی، دلیل سن کے مطمئن ہونے کے لائق ہم لوگ ہو گئے کہ جابر ٹھیک کہہ رہے ہیں، ان کی بات معقول ہے، وہ معرفت کی اس منزل پہ ہیں کہ یہ تکلیفیں اٹھا کے بھی اللہ کی یاد کو کھونا نہیں چاہتے۔ جناب جابر کی بات ختم ہوئی تو امام نے ایک مرتبہ کہا کہ مگر اے جانا کے صحابی، ہم اہل بیت تو یہ نہیں کہتے۔ تو جابر لرزے کانپے، کہا میرے آقا، اے فرزند رسول، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ سے الگ ہو کہ ہم کچھ کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ سے الگ ہو کہ ہم کچھ کہنے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ امام نے جواب میں جملہ سنے جس کے لیے میں نے اتنا پورا واقعہ آپ کو سنایا۔ امام نے فرمایا جابر تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں دولت کے مقابلے میں غربت اچھی لگتی، تمہیں صحت کے مقابلے میں بیماری اچھی لگتی، عزت کے مقابلے میں ذلت اچھی لگتی۔ جابر یہ بتاؤ کہ ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ ہمیں یہ اچھا لگتا ہے اور ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے مالک کو ہمارے لیے پسند ہے وہ ہمیں پسند ہے، اور جو ہمارے مالک کو ہمارے لیے ناپسند ہے وہ ہمیں بھی ناپسند ہے۔ ہمارا نظریہ فکر یہ ہے، انداز حیات یہ ہے، ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم خود کوئی نہیں ہوتے فیصلہ کرنے والے کہ ہمیں یہ پسند ہے اور یہ ناپسند ہے، یہ اچھا لگتا ہے اور یہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ یہ ہمیں اللہ کے حوالے کرنا ہے کہ جو ہمارے مالک کو ہمارے لیے پسند ہے وہ ہمیں پسند ہے۔ جب اسے بیماری پسند ہے تو ہمارے حق میں بیماری اچھی ہے، جب اسے صحت دے دے تو ہمارے حق میں صحت اچھی ہے، جب وہ ہمیں وسعت رزق نوازے تو اس کا مطلب ہمارے حق میں وسعت رزق اچھی ہے، جب وہ ہمیں تنگدستی کا شکار کر دے تو اس کا مطلب میرا مالک اسی میں رضا رکھتا ہے، اسی میں راضی۔ کل میں نے دعا آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ ولا حاجتن، میری کوئی حاجت نہ چھوڑ، پورا کر، مگر دو شرطیں ہیں، ایک یہ کہ میری مصلحت ہو اور دوسرے یہ کہ تیری رضا ہو۔ امام نے وہی سبق سکھایا ہے کہ تمہیں خود زندگی کے فیصلوں میں دیکھنا یہ ہے کہ تمہیں سب کی خوشی اور ناخوشی، پسند اور ناپسند کو دیکھتے ہو، پڑوسی کیسے خوش ہو، احباب کیسے راضی ہوں، رشتہ دار کیسے خوش ہوں، ان سب کے درمیان یہ بھی یاد رکھنے کی عادت ڈالو کہ میرا مالک مجھ سے کیسے خوش ہو، میرا پروردگار کیسے خوش ہو۔ اور کربلا والے جو سبق دے رہے ہیں وہ سبق یہ دے رہے ہیں کہ چاہے پوری دنیا ناراض ہو جائے، چاہے پوری دنیا چھوڑ دے، چاہے پوری دنیا ٹھکرا دے، چاہے پوری دنیا سے ٹکر لینا پڑے، لیکن یاد رکھنا تمہیں ہر حال میں اللہ کی رضا کا خیال رکھنا ہے۔ یہ جذبہ صرف کربلا کے جوانوں میں نہیں ہے، کربلا کے بزرگوں میں نہیں ہے، یہ جذبہ کربلا کے کمسنوں میں بھی ہے، کربلا کے بچوں میں بھی ہے۔ آج کی شب ہم جس مظلوم کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے وہ کون ہے؟ یتیم حسن، وہ یتیم کہ جس کی عمر کربلا کے میدان میں آئے ہیں تو 14 سال کے قریب ہے، یعنی جب بابا دنیا سے رخصت ہوئے تھے تو 3 سال سے زیادہ کی عمر نہیں ہے۔ قاسم صبح سے جب سے جنگ چھڑی ہے بار بار اپنے چچا کے پاس آتے ہیں اور چچا سے میدان میں جانے کی اجازت مانگتے ہیں، چچا میدان میں جانے کی اجازت دیجیے۔ مسلم کے لال میدان کربلا میں گئے، جنازے واپس آئے، قاسم پہنچ گئے، چچا مجھے میدان میں جانا۔ اور محمد کی لاشیں آئیں، قاسم پہنچ گئے، چچا مجھے مقتل میں جانا ہے۔ اور حسین ہر بار ایک جملہ کہتے ہیں، حسین ہر بار ایک جملہ کہتے ہیں، میرے لال تم تو میرے بھیا کی یادگار ہو، کیا تم کو اسی دن کے لیے پالا تھا؟ اے میرے لال تمہیں کیسے جانے کے لیے اجازت دے دوں؟ صبح سے
کمسن اور نوجوان قاسم جب ساری تدبیریں کر کے تھک گئے اور حسین سے اجازت نہ ملی تو خیمے میں آ کے بیٹھ گئے. گوشے میں نوجوان سر جھکائے ہوئے بیٹھا ہے. ایک مرتبہ ماں نے دیکھا، ام فروا سمجھ گئی میرے بچے پہ بڑی مشکل وقت آ گیا ہے، بڑا مشکل وقت آ گیا ہے. نزدیک آئیں، کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا اماں کیا بتاؤں، صبح سے چچا کی خدمت میں جاتا ہوں، جب اجازت مانگتا ہوں تو چچا کہہ دیتے ہیں تم تو میرے بھیا کی نشانی ہو، تمہیں کیسے مقتل میں جانے دوں؟ مجھے مجبور کر دیا ہے چچا نے، مجھے مقتل میں جانے کی اجازت نہیں مل رہی ہے، میں کیسے میدان کربلا میں جاؤں؟ ہاں یہ کربلا کی ماں ہے. کہا بیٹا لگتا ہے بڑا مشکل وقت تمہاری زندگی میں ہے یہ. کہا پھوپھی اماں، ہاں اماں اس سے مشکل وقت اور کیا آئے گا کہ سب کو جانے کی اجازت ملتی جا رہی ہے. وہ دیکھیے مسلم چچا کے بچوں کی جو لاشیں آ گئی، وہ دیکھیے اور محمد کے جنازے آ گئے، اور اماں ہمیں اجازت نہیں مل رہی ہے مقتل میں جانے کی، ہمیں موقع نہیں مل رہا ہے شجاعت کے جوہر دکھانے کا. ایک مرتبہ ماں نے کہا بیٹا تم نے اپنے لیے سب سے مشکل وقت اس وقت کو مانا ہے تو سنو، ارے مدینے میں جب صبح کا وقت آ رہا تھا 28 رجب کا، 28 سفر کا، اور تمہارا باپ بستر پہ لیٹا تھا اور اس کے 72 کلیجے کے ٹکڑے قے میں تش میں گرے تھے، تو جلتی ہوئی ٹمٹماتی ہوئی شمع کی روشنی میں تمہارے بابا نے جاتے جاتے ایک چھوٹی سی تحریر لکھی تھی اور کہا تھا لو میرے بچے کے بازو پہ باندھ دو، جب اس پہ کوئی بڑا مشکل وقت آئے تو اس سے کہنا کھول کے پڑھ لے. بھئی یہ سننا تھا. ایک مرتبہ قاسم کے دل میں امید کی امنگ جاگ اٹھی، جلدی سے بازو سے تحریر کو کھولا اور اس کے بعد اسے کھول کے دیکھا تو اس میں بھائی نے بھائی کے نام ایک مختصر سے خط لکھا تھا. ارے میرے بھیا، میرے مظلوم حسین، کربلا کے میدان میں تم جب تنہا ہوگے تو تمہارا یہ بھائی نہ ہوگا. میرے بھائی اپنے بھائی کی اس یادگار کو قربانی کے لیے قبول کر لینا. خط تو ہاتھوں میں حسین کے پکڑایا اور اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ قاسم بن الحسن نے سید الشہداء کے قدموں کو اور ہاتھوں کو چومنا شروع کیا. کبھی ہاتھوں کو چومتے ہیں، کبھی پیروں کو چومتے ہیں، اتنے بوسے لیے اب زبان سے کچھ نہیں کہتے، بس ہاتھوں اور پیروں کے بوسے لے رہے ہیں. حسین نے اٹھا کے کلیجے سے لگایا. روایت کہتی ہے اتنی دیر تک چچا اور بھتیجے دونوں تڑپ کے روئے کہ غش کھا کے گر پڑے. ارے شاید بھتیجے کو کلیجے سے لگا کے حسین کو مدینے کا منظر یاد آ گیا ہوگا. بھیا کے جسم پیوستی نگاہوں میں آ گئے ہوں گے. اجرکم اللہ. بس ایام عزا ختم ہو رہے ہیں، 7 محرم کی شب آ گئی، ہم ابھی تک اپنے آقاؤں کا جی کھول کے ماتم نہ کر سکے. اپنے ہاتھوں سے سجایا قاسم کو، اپنے ہاتھوں سے تلوار باندھی، بازو پکڑ کے چچا نے بٹھایا. ابوالفضل عباس نے بازو پکڑ کے بھتیجے کو جو شاگرد بھی ہے گھوڑے پہ سوار کیا. مگر اتنے کم سن تھے قاسم کہ پیر گھوڑے کی رکابوں تک نہ پہنچ سکے. ایک مرتبہ رسیوں کو کاٹ کے رکابوں کو اونچا کیا اور اس کے بعد پیروں کو ننھے پیروں کو رکابوں میں پھنسا دیا. نوجوان چاند جیسا چہرہ لے کے مقتل کی طرف چلا اور اس کے بعد رجستانی شروع کی جس میں اپنی چچا کی مظلومیت کا اعلان تھا. مجھے پہچانو، میں قاسم ابن الحسن ہوں، میں رسول کے نواسے کا بیٹا ہوں.
ارے میرا چچا حسین اکیلا نہیں ہے، میں اس کی مدد کے لیے آیا ہوں۔ قاسم رجس خانی کرتے ہوئے جنگ لڑ رہے ہیں، ظالم کمسنی کے باوجود قاسم کے مقابلے میں ٹک نہیں سکتے۔ دھیرے 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 ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا اور تلواروں کے وار مسلسل شروع کر دیے، پورا جسم تلواروں کے زخم میں ڈوب گیا۔ ایک مرتبہ ایک ظالم نے موقع پا کے سر پہ بھرپور گرز مارا، سر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، خون کا فوارہ اگلا۔ قاسم گھوڑے پہ نہ رک سکے، زمین پہ گرے۔ جس ظالم نے گرز مارا تھا وہ تلوار لے کے آگے بڑھا، ادھر حسین کے کانوں میں قاسم کی آواز آئی، چچا مدد کے لیے آئیے، چچا مدد کے لیے آئیے۔ حسین عقاب کی طرح نکلے، دونوں ہاتھوں میں تلواروں لیے ہوئے، دیکھا ظالم سامنے تلوار لے کے قاسم کا گلا کاٹنا چاہتا ہے، وہیں سے آواز دی، رک جا ظالم، رک جا ظالم۔ بھرپور وار جو ظالم پہ کیا تو ادھر سے لشکر یزید اپنے ساتھی کو بچانے کے لیے دوڑا۔ زمین پہ قاسم کی زخمی لاش، زندہ جسم، زخمی جسم، زندہ جسم، اور ادھر سے گھوڑے ادھر کے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ ارے جب جسم ٹکڑے ہوتا ہے قاسم آواز دیتے، ارے چچا، ارے چچا، ارے چچا۔ زندہ جسم بامال ہو رہا ہے، ارے چچا، ارے چچا۔ حسین نے ظالموں کو ہٹایا، گرد بیٹھی تو سرانے پہنچے، جسم ٹکڑے ہو چکا تھا۔ آواز دی، قاسم چچا شرمندہ ہے، جب بلایا تو آ نہ سکا، آیا تو کوئی مدد نہ کر سکا۔ جسم کے ٹکڑوں کو حسین نے سمیٹا، اباؤ میں جمع کیا، کلیجے سے لگایا، لے کے خیمے میں آ گئے۔ آواز دی، ام فروہ آؤ، لو تمہارا بیٹا دولہا بن کے آ گیا۔ خون میں ڈوبا ہوا لاشا، خون کا صحرا، سرد و پارا، واہ قاسمہ، واہ حسینہ، واہ محمدہ۔ ٹکڑے نہ اٹھ سکیں گے تنے پامال کے، ٹکڑے نہ اٹھ سکیں گے تنے پامال کے۔ ہائے قاسم کی لاش اٹھائے مولا سنبھال کے، ٹکڑے نہ اٹھ سکیں گے تنے پائے مال کے۔ لاشا اٹھائے لاتے ہیں باغے بکا، لاشا اٹھائے لاتے ہیں باغے بکا۔ صحرے کے پھول بیٹا تیرے لاش پہ ڈال کے، کہیے حرم سے روئے نا قاسم کی لاش پر، کہیے حرم سے روئے نا قاسم کی لاش پر۔ مادر کھڑی ہے سامنے دامن سنبھال کے، ماں نے کہا اے لاش قاسم پہ میرے لال، ماں نے کہا اے لاش
قاسم پہ میرے لال کیا کیا صلے ملے تمہیں گودی میں پال کے غربت میں مجھ سے چھوٹو گے کیا میں نے اس لیے غربت میں مجھ سے چھوٹو گے کیا میں نے اس لیے گن گن کے دن گزار جو ان 13 سال کے پردیس میں لٹے گا میرا گئے خبر نہ تھی پردیس میں لٹے گا میرا گئے خبر نہ تھی ارے تا عمر غم میں روں گی میں اپنے لال کے نے کہا یہ لاشا قاسم پہ میرے لال ماں نے کہا یہ لاشا قاسم پہ میرے لال کیا کیا صلے ملے تمہیں گودی میں پال کے ٹکڑے نہ اٹھ سکیں گے تنے پائے مال کے ٹکڑے نہ اٹھ سکیں گے تنے پائے مال کے ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم 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 تپتی ہوئی رہتی پہ ہائے ٹکڑے بدن ہے ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم 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 تپتی ہوئی رہتی پہ ہائے ٹکڑے بدن ہے تپتی ہوئی رہتی پہ ہائے ٹکڑے بدن ہے پہچانو مسلمانوں یہ اولاد حسن ہے ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم 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 ارمان تھا شادی کا تجھے دولہا بنانے کا ارمان تھا شادی کا تجھے دولہا بنانے کا افسوس کے اب ماں کے ہاتھوں میں کفن ہے ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم 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 تپتی ہوئی رہتی پہ ہائے ٹکڑے بدن ہے ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم بھیا تیری مہندی میں اب کس کو لگاؤں گی بھیا تیری مہندی میں اب کس کو لگاؤں گی فریادوں بکا کرتی ایک اجری بہن ہے ہائے قاسم ہائے ہائے قاسم 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 دورا گئے گورے معصوم کے لاش